شربت جادوگر چند لمحوں بعد ہی خیمے سے نکل آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ فاصلے پر ایک تخت دکھائی دیا۔ وہ تخت کی طرف بڑھنے لگا۔ تخت پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ شربت جادوگر کو اطلاع دینے والا محافظ بھی وہاں موجود تھا۔ جلد ہی شربت جادوگر اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا یہی فالسہ ہے؟ اس نے تخت پر بیٹھے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محافظ سے پوچھا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوں؟ فالسہ جادوگر نے غصے سے کہا۔ جناب، یہ ہمارے سالار شربت جادوگر ہیں، محافظ نے فالسہ جادوگر کو بتایا۔ اچھا، تو یہ ہے شربت جادوگر، فالسہ جادوگر نے سر ہلا کر کہا۔ تبھی یہ اتنا میٹھا میٹھا لگ رہا ہے مجھے۔ جی ہاں، یہ شربت صرف انگوروں کا پیتے ہیں، فالسے کا نہیں، محافظ نے ہنس کر کہا۔ مگر تم کیوں دانت نکال رہے ہو؟ فالسہ جادوگر نے اسے ڈانٹا۔ جاؤ اپنا کام کرو، افسروں کی باتوں میں دخل مت دیا کرو۔ محافظ پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ فالسہ جادوگر نے شربت جادوگر سے کہا۔ شربت جادوگر، اس محافظ نے بتایا تھا کہ تم خیمے میں شربت پی رہے ہو۔ میں طلسم ہوشربا سے سفر کر کے آیا ہوں، کیا مجھے شربت نہیں پلاؤ گے؟ کیوں نہیں، جتنا دل چاہے پی لو، مگر شربت میرے خیمے میں ہے، شربت جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تمہارے خیمے میں چلتے ہیں یار، وہاں شربت بھی پئیں گے اور باتیں بھی کریں گے، فالسہ جادوگر بولا۔ یہاں کوئی سن لے گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ امرو تو ابھی تک اس طرف نہیں آیا۔ آیا تو نہیں، لیکن آنے کا خطرہ ہے، شربت جادوگر نے کہا۔ خطرہ کس لیے ہے؟ فالسہ جادوگر نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ خطرہ کیوں ہے امرو کے آنے کا؟ دراصل کچرا جادوگر نے 7ویں شادی کے لیے شام کی شہزادی نیلوفر کو اغوا کرایا ہے، اور اسے خطرہ ہے کہ شہزادی کو واپس لینے کے لیے امرو نہ آ جائے۔ اس لیے کچرا جادوگر نے حکم دیا ہے کہ سرحد پر پہرا سخت کر دیا جائے، اور جو بھی اجنبی طلسمی نگری میں داخل ہو یا داخل ہونے کی کوشش کرے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ پھر ان میں جو بھی امرو ثابت ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، شربت جادوگر نے تفصیل سے بتایا۔ لیکن ابھی تک امرو یا کوئی اور اس طرف نہیں آیا، اور نہ ہی آئے گا۔ اگر آئے گا تو اسے نگری کے اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، تم تو اندر جا سکتے ہو نا، فالسہ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل جا سکتا ہوں، میں تو افسر ہوں، سرکاری محافظوں کا سالار ہوں، شربت جادوگر نے فخر سے کہا۔ جب چاہوں نگری میں جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں۔ اچھا، اب میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں جو محافظ کے سامنے نہیں بتا سکتا، فالسہ جادوگر نے رازدارانہ انداز میں کہا، مگر وعدہ کرو کہ اس بات کا تمہارے کسی بھی محافظ کو پتہ نہ چلے گا، اور نہ تم کسی سے ذکر کرو گے، کیونکہ منہ سے نکلی بات پرائی ہو جاتی ہے اور اسے پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ بات پھیل گئی تو میری آمد کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی سے ذکر نہیں کروں گا، شربت جادوگر نے کہا۔ بولو کیا بات ہے؟ فالسہ جادوگر کہنے لگا۔ بات یہ ہے کہ میں افراسیاب کے حکم پر خفیہ طور پر کچرا جادوگر کے محل کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے آیا ہوں، کیونکہ افراسیاب نے جادو سے معلوم کر لیا ہے کہ امرو ایار آج آدھی رات کے وقت بیس بدل کر طلسمی نگری میں داخل ہو جائے گا۔ فالسہ جادوگر کی بات سن کر شربت جادوگر ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ فالسہ جادوگر نے امرو کی آمد یقینی بتائی تھی۔ شربت جادوگر جانتا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کے پاس طلسمی کتاب ہے جس سے وہ ماضی، حال اور کے علاوہ مستقبل کی باتیں بھی معلوم کر لیتا ہے، اور اگر امرو نگری میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تو کچرا جادوگر غفلت کے جرم میں اسے سخت سزا دے گا۔ اسی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا۔ فالسہ جادوگر نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو یار؟ اس لیے کہ اگر امرو نگری میں داخل ہو گیا تو سارا الزام مجھ پر آئے گا اور کچرا جادوگر مجھے سزا دے گا، شربت جادوگر نے کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یار، پہلے یہ تو سن لو کہ امرو کیا طریقہ اختیار کرے گا، فالسہ جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ افراسیاب نے جادو سے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ امرو شکل بدل کر نگری میں داخل ہوگا، اور اسی وجہ سے محافظ اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ وہ کچرا جادوگر کے محل کے پیچھے سے سرنگ کھول کر محل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔
مجھے عمرو کو اسی جگہ پر گرفتار کرنا ہے اور صبح کچرا جادوگر کے سامنے پیش کر کے اس سے بھاری انعام وصول کرنا ہے۔ اچھا تو تم انعام حاصل کرو گے؟ شربت جادوگر نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ افراسیاب نے کچرا جادوگر کو پیغام بھیج دیا ہے کہ جب میں عمرو کو پکڑ کر اس کے حوالے کروں تو وہ مجھے اپنے خزانے کا چوتھا حصہ انعام کے طور پر عطا کرے گا۔ آگے میری مرضی کہ میں انعام اپنے پاس رکھوں یا تم جیسے میٹھے میٹھے دوست کو دے دوں۔ فالسا جادوگر نے کہا۔ اس کی بات سن کر شربت جادوگر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ فالسا جادوگر انعام اسے ہی بخش دے، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ صبح تک کا انتظار کروں، فالسا جادوگر دوبارہ کہنے لگا۔ کیا تمہیں جلدی ہے؟ شربت جادوگر نے چونک کر کہا۔ ہاں، مجھے صبح سے پہلے واپس اپنے محل جا کر نہانا دھونا اور اپنی بھینس کے آگے بین بھی بجانی ہے، ورنہ وہ دودھ نہیں دے گی جو میں روزانہ شہنشاہ افراسیاب کی ملکہ حیرت کے ناشتے کے لیے شاہی محل پہنچاتا ہوں۔ فالسا جادوگر نے بتایا، اگر میں نے ملکہ کو دودھ نہ پہنچایا تو اس کی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا اور وہ بیمار پڑ جائے گی، کیونکہ شاہی حکیم نے اس کے علاج کے لیے ایسی بھینس کا دودھ پلانے کو کہا ہے جو صرف بین کی آواز سن کر دودھ دیتی ہے، اور ایسی بھینس پورے طلسم ہوشربا میں صرف میرے پاس ہے۔ یہ دیکھو بین۔ فالسا جادوگر نے پاس رکھی بین اٹھا کر شربت جادوگر کو دکھائی۔ شربت جادوگر نے بین دیکھی اور مسکرا کر بولا، حیرت کی بات ہے کہ بھینس بین سن کر دودھ دیتی ہے۔ اب تم کیسے صبح سے پہلے واپس جا سکو گے؟ صرف ایک ہی طرح ممکن ہے کہ تم میرے ساتھ کچرا جادوگر کے محل چلو جہاں پر شہزادی نیلوفر موجود ہے، فالسا جادوگر نے کہا۔ مگر وہ تو نئے محل میں ہے جو کہ کچرا جادوگر نے نئی بیوی کو رکھنے کے لیے بنوایا ہے، شربت جادوگر نے بتایا۔ ارے میں بھی تو اسی محل کی بات کر رہا ہوں، فالسا جادوگر نے ہنس کر کہا۔ عمرو اسے آزاد کرانے اسی محل کا رخ کرے گا، تم میرے ساتھ چلو، میں عمرو کو پکڑ کر تمہارے حوالے کر دوں گا اور خود واپس طلسم ہوشربا چلا جاؤں گا۔ تم صبح عمرو کو کچرا جادوگر کے سامنے پیش کر کے کہنا کہ عمرو کو تم نے پکڑا ہے، وہ خوش ہو کر تمہیں انعام عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، شربت جادوگر خوش ہو کر بولا۔ چلو اسی تخت پر چلتے ہیں۔ نہیں، کسی نے تخت دیکھ لیا تو میری آمد کا سارا راز کھل جائے گا۔ عمرو بھی تخت دیکھ کر ہوشیار ہو جائے گا، اس لیے تم اپنی سواری بناؤ، طلسمی گھوڑا بنا لو، میں اس پر تمہارے پیچھے بیٹھوں گا، فالسا جادوگر نے کہا۔ تخت یہیں پڑا رہنے دو تاکہ محافظ سمجھے کہ میں نگری میں سے باہر ہوں۔ فالسا جادوگر کی بات سن کر شربت جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا، دوسرے ہی لمحے وہاں ایک طلسمی گھوڑا نمودار ہو گیا۔ شربت جادوگر نے فالسا جادوگر سے کہا، بیٹھو۔ جادوگر، نہیں یار، تم آگے بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا تاکہ محافظ مجھے پہچان کر سمجھ نہ جائیں کہ میں نگری کے اندر جا رہا ہوں۔ فالسا جادوگر کی بات درست تھی۔ شربت جادوگر گھوڑے پر سوار ہوا اور فالسا جادوگر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ نگری کے اندر ہی نئے شاہی محل کے عقب میں چلو، شربت جادوگر نے طلسمی گھوڑے کو حکم دیا۔ طلسمی گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور نگری کی طرف اڑنے لگا۔ جلد ہی طلسمی گھوڑا نگری کے اندر بنے ہوئے نئے شاہی محل کے عقب میں جا پہنچا۔ محل کے عقب میں درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ تھا۔ فالسا جادوگر کے کہنے پر شربت جادوگر نے طلسمی گھوڑے کو درختوں کے جھنڈ میں اتارا اور دونوں گھوڑے کی پشت سے اتر آئے۔ فالسا جادوگر نے کہا، شربت جادوگر، گھوڑا درخت سے باندھ دو، میں عمرو کو پکڑ کر تمہارے حوالے کروں گا اور اسی گھوڑے پر واپس طلسم ہوشربا جا کر اپنی بھینس کے آگے بین بجاؤں گا، اسے میرے حکم کا پابند کر دو۔ اس کی بات سن کر شربت جادوگر نے گھوڑے کو حکم دیا، طلسمی گھوڑے، اب تمہارا مالک یہ ہے، اس کا حکم ماننا تمہارا فرض ہوگا۔ وہ خاموش ہوا تو فالسا جادوگر نے اسے کہا، اب میری بات غور سے سنو، کیا تم غیبی اور پوشیدہ چیز کو فوراً دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے کا منتر مجھے نہیں آتا، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شربت جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا، اس لیے کہ مجھے بھی یہ منتر نہیں آتا، فالسا جادوگر نے ہنس کر کہا، اسے سیکھنے کے لیے پورے 40 دن عمل کرنا پڑتا ہے۔ کیا اس کی یہاں ضرورت پڑے گی؟ شربت جادوگر نے پوچھا۔ بالکل، اس کے بغیر ہم عمرو کو نہیں دیکھ سکیں گے، فالسا جادوگر نے
سر ہلا کر کہا۔ شربت جادوگر غور سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، کیا امرو پوشیدہ حالت میں یہاں آئے گا؟ ہاں، وہ سلیمانی ٹوپی پہن کر یہاں آئے گا اور کسی کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اسے دیکھنے کے لیے افراسیاب نے مجھے طلسمی سرما دیا ہے تاکہ امرو میری نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ میں نے تو راستے میں ہی سرما لگا لیا تھا کہ کہیں امرو میرے پاس سے گزرے اور میں بے خبر نہ رہ جاؤں۔ اب تم بھی سرما آنکھوں میں لگا لو، امرو کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، وہ آنے ہی والا ہوگا۔ یہ کہہ کر فالسا جادوگر نے جیب سے ایک سرما دانی نکالی اور ایک ایک سلائی شربت جادوگر کی آنکھوں میں لگا دی۔ پھر سرما دانی واپس جیب میں رکھتا ہوا بولا، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس ایک دو لمحوں کے لیے سر چکراتا ہے، پھر سب پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ ایک دو لمحوں بعد ہی شربت جادوگر کا سر چکرانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ سرما بھی نشہ آور تھا اور فالسا جادوگر کے روپ میں دنیا کا عیار ترین شخص امرو تھا۔ اس نے شربت جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں بھی سوئی لگا دی، پھر اسے اٹھا کر اپنی سلیمانی زنبیل میں قید کیا اور طلسمی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ امرو نے طلسمی گھوڑے پر سوار ہو کر اسے حکم دیا، اس محل کی چھت پر لے چلو۔ گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور محل کی چھت کی جانب سے محل کی چھت پر اتر گیا۔ امرو نے گھوڑے سے اتر کر اسے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا، پھر دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ وہ کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر نیچے اتر آیا تھا۔ محل کے برآمدے کے سامنے ایک کمرہ تھا۔ کمرے کے باہر دو سپاہی کھڑے تھے جو محافظ معلوم ہوتے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ امرو دیوار کی آڑ میں رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ کچرا جادوگر کو اطلاع دینی چاہیے کہ شہزادی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ رو رہی ہے، ایک سپاہی نے دوسرے سپاہی سے کہا۔ دربان اسے اطلاع دینے گیا ہوا ہے، کچرا جادوگر آنے ہی والا ہوگا، دوسرے سپاہی نے کہا۔ یہ سن کر امرو نے سوچا کہ وقت بہت کم ہے۔ اس نے زنبیل سے اپنی سلیمانی چادر نکالی اور اوڑھ لی، اب وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے کے پاس جا پہنچا جہاں دونوں سپاہی کھڑے تھے، لیکن انہیں امرو کی موجودگی کا بالکل بھی احساس نہ ہوا۔ امرو انہیں دروازے کے آگے سے ہٹانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے صحن کی طرف سے ایک جادوگر شاہانہ لباس پہنے برآمدے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر دونوں سپاہیوں نے فوراً ادب سے سلام کیا۔ امرو سمجھ گیا کہ وہی کچرا جادوگر ہے۔ کچرا جادوگر کے آنے پر محافظ سپاہی دروازے سے ہٹ گئے۔ قریب آ کر کچرا جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور دروازے پر پھونک دیا، فوراً ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کچرا جادوگر کمرے میں داخل ہوا تو امرو بھی جلدی سے اندر آ گیا اور اسی لمحے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کے فرش پر خوبصورت شہزادی نیلوفر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امرو کو بے حد دکھ ہوا۔ بس کرو شہزادی، رونا دھونا بند کرو، کچرا جادوگر نے ہنس کر شہزادی سے کہا۔ تمہاری مجھ سے شادی ہوگی، تم میری 7ویں ملکہ بنو گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم کافر کے بچے پر، شہزادی نے روتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں شادی شدہ ہوں اور صرف شہزادہ احمر کی بیوی رہوں گی، تم جیسے ظالم اور خبیث سے ہرگز شادی نہیں کروں گی جس نے مجھے جانوروں کی طرح زنجیر سے باندھ رکھا ہے۔ کچرا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر شہزادی کی طرف پھونکا اور بولا، لو طلسمی زنجیر کھل گئی، اب تو تم مجھ سے شادی کرو گی نا؟ تم سے شادی میں کروں گی کچرے؟ امرو ایک دم غرایا اور کچرا جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے چاروں طرف دیکھا مگر اسے امرو نظر نہ آیا، کیونکہ امرو نے سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے سبب وہ شہزادی اور کچرا جادوگر کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ شہزادی بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ امرو ان سے چند فٹ دور کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، کچرا جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کچرے ہو اور میں تمہارا باپ کوڑا کرکٹ جادوگر ہوں، امرو نے ہنس کر کہا۔ مجھے افراسیاب نے تمہاری سرکوبی کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ تم نے اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر شہزادی کو اغوا کرایا ہے اور اس سے پوچھے بغیر شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ کچرا جادوگر نے غصے سے کہا۔ اگر افراسیاب کو اعتراض تھا تو پیغام بھیج کر مجھے منع کر دیتا، یہ کون سا طریقہ ہے مجھے روکنے کا؟ امرو نے زنبیل سے سفوف بے ہوشی کی پڑیا نکالی اور ایک چٹکی سفوف اس نے لے کر آگے کی طرف بڑھا۔ ارے بے وقوف کچرے، افراسیاب شہنشاہ، اس کی مرضی جو چاہے وہ اختیار کرے، مگر تم اس سے پہلے اجازت تو لے سکتے تھے۔ اجازت کیسے لیتا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ عین موقع پر اعتراض کرے گا، کچرا جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
دوستو یہ اس کہانی کا تیسرا پارٹ تھا، انشاءاللہ تعالی چوتھا پارٹ آپ کو کل سنائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔